السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرسوں پی ڈی ایم نے پشاور میں جلسہ کرنا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے پشاور کی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھی یعنی ڈی سی صاحب کو ایک ریکویسٹ کی تھی 5 تاریخ اس مہینے کی، اور آج انہوں نے ڈی سی صاحب نے انہیں کہا ہے جی کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ کرونا کے کیسز جو ہیں ان میں بہت تیزی آ گئی ہے شہر کے اندر، اور اس جلسے سے، اس اجتماع سے کرونا کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نیکٹا نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ 22 تاریخ کے جلسے کو ٹارگٹ کر سکتی ہے، یعنی خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس میں قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک معاملہ، ایک طرف گورنمنٹ، دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی، نفیسہ شاہ صاحبہ تھی، باقی لوگ تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس جو انکار انہوں نے کیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہمارا جلسہ جو ہے وہ 22 تاریخ کو ضرور ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے گورنمنٹ جو ہے وہ روک پاتی ہے اپوزیشن کو، کیونکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کرونا کے حوالے سے حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہیں، گلگت بلتستان کے انتخابات کے دوران تمام فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ کچھ فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ جلسے جلوس کرتی رہی، مہم چلاتی رہی، باقی پارٹیز بھی کرتی رہی ہیں، اور خود پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے جلسے کیے ہیں، سوات کے اندر جلسہ کیا ہے، پنجاب میں جا کے انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ ساری جو اس وقت پابندی ہے یہ پی ڈی ایم کو ناکام کرنے کے لیے، اور پی ڈی ایم جو ایک کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے، اپنے اہداف جو انہوں نے حاصل کرنے ہیں اس سے حکومت جو ہے وہ خوفزدہ ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ باقی جو اس وقت ملک کے اندر جو چیلنجز ہے اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں احتساب کے حوالے سے، مختلف جو ایشوز ہیں اس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اعظم خان سواتی صاحب، فیڈرل منسٹر فار نارکوٹکس کنٹرول۔ بہت شکریہ آپ کا اعظم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے یہی سوال کروں گا کہ اپوزیشن جو یہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ نے جو پابندی لگائی ہے اجتماعات کے اوپر، جلسوں کے اوپر، وہ پی ڈی ایم کے کامیاب جلسوں کی خوف کی وجہ سے ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ خوف جو ہے وہ اتنا ہی بھاری ہے تو پھر بسم اللہ کرنے دیکھیں، کسی بھی حکومت وقت کی ذمہ داری نظم و نسق کا اور انسانی جانوں کا تحفظ ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی، میرا خیال ہے کہ ان کا نہ مینڈیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی قانون اور آئین کے تحت جو ہے ان کی ذمہ داریوں میں جو سب سے اولین چیز ہے یہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر یہ پی ڈی ایم جو چوں چوں کا مربع ہے، 11 9 سرباز جو ہے جمع ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے اور جلوسوں کی وجہ سے یہ حکومت میں جو ہے کسی قسم کا کوئی خوف طاری کریں گے، تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے۔ جس آدمی کا نام عمران خان ہے اس نے ساری زندگی بہادری دکھائی، اور بہادری اس وجہ سے دکھائی ہے کہ وہ چور نہیں ہے۔ اس نے ملک کے خزانے کو نہیں لوٹا، اس کے ہاتھ جو ہے اس چوری کی گنگا کے اندر جو ہے وہ دھوئے نہیں۔ اس لیے جب انسان کو اخلاقی بنیادوں کے اوپر ایک مضبوط پلیٹ فارم ملتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے قطعاً بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 126 دن جلسہ کرانے دھرنا دے کر یہ ثابت کیا، اور کتنے بڑے بڑے تھریٹ تھے اس کے اندر۔ مجھے خود یاد ہے کہ ایک رات کو قادری صاحب نے مجھے بلایا اور جا کر عمران خان کو ایک پیغام جو ہے آپ دے دیں کہ فلاں فلاں طرف سے جو ہے مجھے اطلاع ملی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ بم سے اڑا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو میں نے قادری صاحب کو جو ہے وہ زندہ ہیں، باحیات ہیں، میں نے یہ گزارش کی کہ جو قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نہ تو اعظم سواتی کو اس سے ڈر ہے اور نہ عمران خان کو۔ اسی طریقے سے جو ہے جس شخص کا ایک مصمم ارادہ یہ ہے کہ اس نے ملک کی بنیاد کو مستحکم کرنا ہے، آپ انٹرنیشنل تھریٹ دیکھتے ہیں، اندرونی تھریٹ دیکھ لیں، ان سے نمٹنا ہے
اور اپنے اس ملک پاکستان کو صحیح سمت کے اوپر جو ہے وہ روانہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر، اس مصمم ارادے کے اندر، ایمان کی اس قوت کے اندر کچھ بھی اپوزیشن کر لے، انشاءاللہ ہم خوف کی علامت ہمارے چہروں پر آپ نہیں دیکھیں گے. سواتی صاحب بالکل جلسے کی بالکل اجازت ٹھیک نہ ہے. دینا. جی میں ایک اور پیرائے سے دیکھیں، حافظ آباد پرائم منسٹر گئے، سوات گئے، فیصل آباد میں بزنس کمیونٹی سے جا کے ملے، بلوچستان اب ریسنٹلی وہ گئے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی افتتاح کی ہے، وہاں پہ پبلک سے انہوں نے گیدرنگ تھی، انڈور تھی بٹ گیدرنگ کو انہوں نے ایڈریس کیا. جی بی میں جس طرح سے آپ کے وزراء وہاں پہ گئے، سو یہ کوئی میں کوئی 6 مہینے یا سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، ابھی چند ہفتوں کی بات میں کر رہا ہوں. تو اچانک سے پابندی جب آپ نے لگائی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے یہ ایک انڈیکیشن ملتا ہے کہ آپ پی ڈی ایم کی مطلب گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنا چاہتی ہے. تو جب آپ کو خوف نہیں ہے، آپ لوگ اتنے طاقتور ہیں، تو پھر لیٹ دیم ڈو اٹ، کرنے دیں ان کو جلسہ. دیکھیں میں نے یہی کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو صبح ٹیلی فون کروں گا، اپنا ایک احساس جو ہے ان کے سامنے جو ہے یہ پیش کروں گا کہ اگر وہ بضد ہیں. بٹ دس پالیسی شوڈ بی فار دا گورنمنٹ ایز ویل نا سواتی صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر No question پارلیمنٹیرین about it. I am completely following whatever you are telling. Complete consensus کے گورنمنٹ کو سب سے زیادہ جو ہے اس طرف دیکھنا چاہیے. آپ سی ایم صاحب کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سی ایم صاحب کو؟ میں یہی کہوں گا کہ ان حالات کے اندر ظاہر ہے کہ ہم قطعاً بھی ان کو قانونی طور پہ اجازت نہیں دے سکتے، لیکن تصادم اور ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے وہ کم از کم ہمیں نہیں اپنانی ہوگی اور نہ ہم اپنائیں گے. ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، وہ جلسہ کریں، اور ہم اپنے آپ کو محدود کریں گے کہ اس کا نظم و نسق خراب نہ ہو، لوگوں کی جان مال جو ہے مطلب جان تو کورونا کی وجہ سے جو ہے خطرے میں، لیکن کم از کم مال کو نقصان نہ پہنچے اور جلوس اور جلسے والوں کی حفاظت کی جائے. میرا یہ خیال ہے تو ساتھ کہ یہ بھی ان کو پوری حکومت نے کوئی مطلب کوئی ساتھ یہ بھی کریں گے کہ جو پارٹیسپینٹس ہوں گے ان کے لیے کوئی ماسک وغیرہ کا آپ لوگ انتظام کرے گی گورنمنٹ تاکہ لوگوں کی جان کو بچایا جا سکے، یا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو جلسہ کرنے والے ہیں صحیح ہے، اگر وہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا ہے تو پھر تو یہ ان کا کام ہے نا. تو ایسا مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ کابینہ کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، اپوزیشن کی یہ جتنی بھی ایک موومنٹ تحریک جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے کیا تھنکنگ ہے؟ مطلب آپ لوگ مذاکرات کریں گے، آپ لوگ ان کو جو بھی وہ بڑی جماعت، خاص کر دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر ہم نے پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف کو زیادہ ایکٹیو دیکھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی از پارٹ آف دا سسٹم، وہ سندھ کے اندر گورنمنٹ میں ہے اور شاید ان کو اتنی جلدی نہیں ہوگی جتنی جلدی پی ایم ایل این کو اور جے یو آئی ایف کو ہے سارے پی ڈی ایم کے اندر. سو وٹ از دا انٹرنل تھنکنگ آف دا گورنمنٹ ایٹ دا ٹائم؟ دیکھیں، آپ نے 2-3 مرتبہ جو ہے یہ کوشچن ریپیٹ کیا، اور کوشچن جو ہے یہ بڑا پرٹینٹ ہے، یہ سطحی. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے آپ کی انکرشپ جو ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ دکھائی دیتی ہے. یہ بڑا سنجیدہ کوشچن ہے، اور میں بھی آپ کو بالکل سنجیدہ جواب جو ہے اس کا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے ناظرین سن رہے ہیں میرے منہ سے کہ کابینہ کے اندر کی کیا جو ہے فضا ہے. تو میں آپ کو اپنے ایمان کا حصہ آپ کو سمجھ کے میں یہ بات جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. اگر چھوڑتا ہوں تو میرا خیال ہے اس کی مجھے سزا ملے گی، اس لیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور حلف نہیں ہو سکتا جو آپ کے سامنے میں لے رہا ہوں کہ قطعاً 0.01% بھی نہیں. پوری کابینہ میں جو ہے وہ ایک ہی چیز بار بار دہرائی جا رہی ہے جس سے ہمیں خوف ہے، جس سے ہمیں ڈر ہے، اور جس سے دل کے اندر جو ہے درد محسوس ہوتا ہے، وہ ہے مہنگائی، وہ ہے روزگار، وہ ہے اس کورونا کی صورت کے اندر اگر ہمیں پورے ملک میں جو ہے لاک ڈاؤن کرنا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا.
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اس وقت فوقیت کی حامل ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی وزراء ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آدمی بھی اس سے خوفزدہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کسی اور کی زبان ہے لیکن اس کا لفظ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ پدی کیا اور پدی کا شوروا کیا. اس لیے میں دیکھیں آپ کے ناظرین جو اس بات کو سن رہے ہیں کہ جس آدمی نے اپنی زندگی میں اپنے ملک کا مال کھایا ہو، غریبوں کا مال کھایا ہو، وہ کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا. اس کے بیک ذہن کے اوپر یہ ہوگا کہ اگر اس آدمی کے ساتھ میں تکرار کروں گا تو وہ ضرور ان باتوں کی نشاندہی کرے گا جو میری کمزوری ہے، اور میری کمزوری میری چوری ہے. اس لیے میں نے کل جو ہے بلاول کو، اس پرچی والے کو جو ہے میں نے چیلنج کیا ہے کہ میں الیکشن اصلاحات کرنے جا رہا ہوں. میں سینٹ کے الیکشن کو بالکل ہاتھ کھڑا کر کے یہ اصلاحات کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے نہ ہو. اگر تمہارے پاس کوئی آرگومنٹ ہے تو بڑے سے بڑا وکیل جو ہے، کانسٹیٹیوشنل لائر جو ہے وہ لے کے آؤ، قانون دان لے کے آؤ، اور میرے ساتھ مذاکرہ کرو، ڈیبیٹ کرو. اور میں نے یہی بات جو ہے مریم صفدر کو بھی کہا ہے، اس لیے کہ یہ چوری کی پیدائش ہے. انہوں نے اپنے ملک کو لوٹا ہوا ہے. ان کا والد، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یقین کریں کہ اگر میرے والد کے متعلق جو ہے ایک ہائی کورٹ یہ کہے کہ ایک مفروض جو ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، اور جو میڈیا جو ہے ان کے حقوق لانے کے لیے عدالت کے اندر کھڑی ہے، ان کو اپنے گریبان کے اندر جو ہے دیکھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ میں اپنا منہ بھی لوگوں کے سامنے دکھاؤں، لیکن چونکہ انہوں نے ان کے چوری کے مال کو اور کاروبار کو بچانا ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے آخری حد تک جانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ ان کے ساتھ مانسرے میں نوجوانوں نے کیا، آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ پورا ہے کہ جب مریم کے حق کے اندر جو ہے نعرے لگاتے تھے تو سارے وہ کہتے تھے کہ گو نواز گو. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر وہاں پر پرانے ٹیچر نے، میں اس قوم کی مطلب نام نہیں لیتا اس لیے کہ اس سے جو ہے پھر تعصب ظاہر ہوگا، ان ٹیچروں نے جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے تھے ان کے پالتو ان بچوں کو، کالج کے بچوں کو، یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھے لگا کے جو ہے انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ان کے خلاف جو ہے نوجوانوں کی آواز اٹھے گی. ٹھیک ہو گیا. اور خدا کے فضل سے یہ گو نواز گو کے نعرے جو ہے خدا کے فضل سے گونجے گے پورا پاکستان کے اندر. بالکل صحیح ہے. ناظرین، یہاں پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے اعظم خان سواتی صاحب سے، فیڈرل منسٹر فار نارکوٹکس کنٹرول. ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے اعظم خان سواتی صاحب سے، فیڈرل منسٹر فار نارکوٹکس کنٹرول. سوائی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر لانگ مارچ کر کے آتے ہیں پی ڈی ایم اسلام آباد تو آپ لوگ کنٹینر لگا دیں گے، روکیں گے ان کو، یا جس طرح سے آپ لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے ڈی چوک میں ان کو بھی آنے دیں گے تاکہ وہ بھی بیٹھیں اپنا شوق پورا کریں؟ دیکھیں جی، وقت اور حالات کو جو ہے دیکھا جائے گا. جان اور جو املاک ہیں، جو جائیداد ہے، اس کا تحفظ کے لیے ظاہر ہے کہ اگر یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے گے تو قانون حرکت میں آئے گا، آئین کو ہاتھ میں لیں گے تو آئین حرکت میں آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ ان حالات کے اندر جس سے ملک گزر رہا ہے، کورونا چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، تو ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے. جلسے جلوس کر لیں، لانگ مارچ بھی کر لیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کیپٹل کو بچانا اور کیپٹل سے باہر رکھنا، میں اس کے اندر کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس وقت کی صورتحال جو ہے کیا ہوگی، لیکن میرا اپنا اگر ذاتی رائے پوچھے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے. جس طریقے سے خادم رضوی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس نصیب کرے، میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ان کو روکا، قانون نے روکا، اسی طریقے سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی سواتی صاحب، اگر آپ یہی جو باتیں آج آپ ایز اے
فیڈرل منسٹر کر رہے ہیں. یہی باتیں پی ایم ایل این کے فیڈرل منسٹرز کرتے تھے آپ لوگوں کے حوالے سے, ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے. اور اس کے باوجود آپ لوگ آئے, آپ لوگ پہلے آپ لوگ آ کے کشمیر ہائی وے پہ آپ لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا, پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے بڑھے اور پھر سارے کنٹینرز کو اتار کے سیدھا ڈی چوک میں جا کے بیٹھ گئے. آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کی مطلب جو بھی لوگ اس کے اندر شامل تھے جنگلوں کو توڑا, پارلیمنٹ کی لان کے اندر جا کے آپ لوگ موو کرتے رہے. باقی ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے, جس طرح آپ لوگ ایون پی ایم آفس اور پی ایم ہاؤس تک بھی جانے کا فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا تھا. سو یہ ہر گورنمنٹ میرا خیال ہے یہی کرتی ہے, اور آپ لوگ بھی یہی چاہیں گے کہ اسلام آباد سے ان کو باہر رکھیں, کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت کو پھر کوئی نہ کوئی تکلیف تو پہنچے گی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوسروں کی بات تو نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اس شیلنگ سے اعظم سواتی کتنی بار گرا, کتنے زخم اس کے جسم پہ آئے, اور کیا سب سے پہلے اسلام آباد میں جو گرفتاری ہوئی مجھے گرفتار کیا گیا یا نہیں کیا. ایک عزم تھا, چوری نہیں تھی, کاروبار جو ہے میں نے بچانا نہیں تھا, اپنا کاروبار آپ کی بات کر رہا ہوں, اپنی چوری نہیں بچانی تھی. ایک عزم تھا کہ ہم 4 حلقے جو ہے کھولنے کا کہہ رہے تھے, اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارا اخلاقی, قانونی اور آئینی جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی. سوری صاحب, میں ایک اور نہیں مانا گیا, ہر دروازے پہ ہم نے دستک دی. ٹھیک ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک صحیح رویہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن کے اندر ہوں تو الیکٹڈ گورنمنٹس کو, پارلیمنٹ کو اس طرح سے چلتا کریں, دھرنے دے کے, لانگ مارچ کر کے, جلسے کر کے, یا اس کو ٹائم پورا کرنا چاہیے؟ ہم نے بالکل اس کو ٹائم دیا. دیکھیں, 4 حلقے کھولنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم حکومت کو ختم کر رہے تھے. 4 حلقے کا 2 دن پہلے جو ہے جو پریس کانفرنس کی ہے, جس میں وہ خود موجود تھا عمران خان نے, اس نے کتنی وضاحت کے ساتھ جو ہے آپ کے سارے ناظرین پورے ملک کو بتایا کہ 4 حلقے کھولنے سے مقصد یہ تھا کہ اگر الیکشن جو ہے اگر پھر ہوں گے, دیکھیں نا آج بھی متنازع بنا رہے ہیں, ہم کیوں یہ اصلاحات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر ہارس اسٹیئرنگ جو ہے اس کو روکے, تاکہ جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو اور الیکشن جو ہے اتنا شفاف ہو کہ اس کو کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھانے کا موقع. بالکل صحیح ہے سواتی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ 4 جی میں سمجھ گیا, چیئرمین سینٹ کو آپ کہتے ہیں جی کہ ان کو شو آف ہینڈ کے ساتھ الیکٹ کیا جانا چاہیے تاکہ سب کو نظر آ جائے. پرائم منسٹر کا الیکشن جو ہے وہ بھی پھر ایسا ہی ہونا چاہیے, اور سی ایمز کا الیکشن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہے سر. دیکھ لینا, ہم نے جو آرٹیکل 226 اور آرٹیکل 59(2) اس کے تحت جو امینڈمنٹ جو ہے ہم نے دی ہیں, اس کے اندر ہم نے یہی کہا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوگی, سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہوگا, لیکن وہ جو ہے اوپن ہوگا. جس طریقے سے چیف منسٹر کا الیکشن جو ہے وہ بالکل سامنے ہوتا ہے, جس طریقے سے پرائم منسٹر کا الیکشن جو ہے بالکل سامنے ہوتا ہے, سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے. اور اس سیکرٹ رکھنے کی وجہ سے جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا کے پی کے جو 2018 کے اندر جب میں الیکشن میں کھڑا تھا اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ تھا, ہمارے پاس 67 جو ہے ممبران تھے اور میرے ووٹ نکلے صرف 48. آپ نے دیکھا نہیں کہ پیپل پارٹی جو تھی اس کے پاس 3 ایم پی اے تھے, ٹوٹل 3 ایم پی اے کے پی کے اندر. سینٹ کے لیے 17 ایم پی اے کے اوپر جو ہے ایک سینیٹر ہونا تھا. جی پیسہ لگایا جاتا ہے ایم پی ایس کے اوپر. بے تاشا جی, میں وہی کہہ رہا ہوں جی, میں اس کی بھی زندہ مثال دے رہا ہوں کہ 67 جو ہے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں سواتی صاحب, تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پہلا آپ کا سینٹ میں جب پہلی دفعہ آپ آئے تھے تو اس وقت کیا آپ کو بھی کوئی اس طرح کا مطلب کوئی خرچہ ورچہ کرنا پڑا تھا؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ صورتحال کیا تھی. اس وقت آپ کو جو ہے وہ 7.25 ووٹ چاہیے تھے, اور 4 ووٹ ہمارے صرف مانسیرے تھے جو ہم نے آزاد کھڑے کیے تھے. اور اس وقت جو ہے میں
اس وقت مولانا صاحب نے جو ہے مطلب 4 یا 5 ووٹ تو انہوں نے دیے اور سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ میرے ہوئے تھے. اس وقت بالکل ایک ڈفرنٹ صورتحال تھی, اس لیے کہ آپ کو سینٹ کے 100 افراد کو منتخب کرنا تھا, 50 کو نہیں. اور اس وقت جو ہے سینٹ تعطل کے اندر تھی, سینٹ موجود نہیں تھی, اس لیے بالکل آدھے ووٹوں کے اوپر جو ہے اس وقت میں آیا تھا. ٹھیک ہے. سو اور دوسری دفعہ جو ہے آپ کو معلوم ہے جی دوسری پارٹی کے ووٹ تھے. جی بالکل صحیح ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. سوائل صاحب, جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے, ایک نیب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, تو پھر یہ شہزاد اکبر صاحب کو آپ لوگوں نے کیوں کابینہ میں مطلب رکھا ہوا ہے احتساب کے لیے؟ وہ کس کا احتساب کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, شہزاد اکبر صاحب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ منجے ہوئے ایک اچھے وکیل قانون دان ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف قسم کی انویسٹیگیشن کے اندر آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ کی ضرورت ہے. میرے نزدیک وہ ایک بہترین آرٹیکولیٹ اسپیکر ہیں اور ایک بہترین جو ہے ماہر قانون دان کہا جائے گا, ماہر قانون دان ہیں. جی I fail to ایکسپلین مائی سیلف. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس نے لوگوں کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, ان کے خلاف کیسز کرنے ہیں. پھر احتساب کے لیے ایک ایڈوائزر پرائم منسٹر کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے مطلب میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یو ہیو گاٹ FIA, یو ہیو گاٹ ادر انسٹیٹیوشنز, اور پھر نیب اٹ سیلف اتنا ایکٹیو ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف انہوں نے کیسز کیے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, ان کی فیملی کے باقی ممبرز ہیں. وائی یو نیڈ ٹو کیپ لائر ایز اے اسپیشل ایڈوائزر فار احتساب, جس کی وجہ سے آپ کے اوپر, آپ کی حکومت کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ بلیم کرتی ہے, الزام لگاتی ہے کہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹیوز دیتی ہے نیب کو کہ آپ نے ان لوگوں کو جو ہے اریسٹ کر لینا ہے, ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس کو تو آپ لوگوں کو پھر ختم کر دینا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے آپ اس کو ذاتی طور پہ یا تو جانتے نہیں, یا جو ہے آپ مقصد ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں, وہ اپنی منمانی اپنے قانون کے مطابق جس قانون کی جو ہے وہ پاسداری کر رہا ہے, جس کا اس نے حلف دیا ہوا ہے, اور اب تو وقت بھی تھوڑا سا کم ہے, اس کا کم رہتا ہے. جس آدمی نے 35 سال جوڈیشری اور دوسری جو ہے اپنی زندگی کے اندر ایک بہترین مثالی زندگی گزاری ہو, قانون اور آئین کی پاسداری کرنے میں, انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں, اس کو میں عمران خان یا شہزاد اکبر جو ہے وہ روک نہیں سکتا. اس لیے نیب کا ہیڈ جو ہے, نیب کے اندر اگر کیپیسٹی کا پرابلم ہے, پراسیکیوشن کا پرابلم ہے, ان کے ریفرنس اگر انویسٹیگیشن کے ذریعے صحیح نہیں جا رہے, تو اس کی نشاندہی آپ نے بالکل صحیح کی ہے. لیکن اگر نیب کے چیئرمین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر آپ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. اس لیے آپ لوگوں کے شہزاد اکبر صاحب, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, شہزاد اکبر کیوں رکھا ہوا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب کو آپ کوئی اور عہدہ دے دیں نا, آپ ان کو کوئی اور عہدہ دے دیں. وہ آ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں, وہ آ کے کیسز کے اوپر جو کام نیب نے کرنا ہے. جی پلیز پہلے گزارش سن لیں. جی پلیز گو ایٹ. میری پہلے گزارش سن لینا, اگر مجھے تھوڑا سا جو ہے ٹائم دے دیں تو میں تسلسل سے جو ہے اس کے بارے میں. سر یہ پورا پروگرام آپ کے ساتھ ہم اسی لیے کر رہے ہیں, ایکسکلوسیو پروگرام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. پلیز گو ایٹ. نہیں, لیکن میں بھی بالکل مثالی سچائی کے ساتھ جو آپ کا سامنے بیان کر رہا ہوں. جی میں چونکہ خود وکیل ہوں, PhD کیے ہوئے ہیں, LLM کیے ہوئے ہوں, انشاءاللہ جو LLB میں جو ہے گولڈ میڈل میں نے حاصل کیا ہے. میں آپ کو اسی دلیل کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شہزاد اکبر ایک اچھا منجا ہوا وکیل قانون دان ہے جو قانون اور انویسٹیگیشن کے پیچ و خم کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے. اب میں آتا ہوں, میں ایک ریسنٹ ایک کیس جو ہے, میں کیس کا نام نہیں لیتا آپ کے سامنے, میں پھر آپ کہیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. میں آپ پاکستان کے اندر ہزاروں کمپیٹنٹ ماشاءاللہ وکلاء پڑے ہوئے ہیں, آپ وکیل کوئی کر رہے ہیں نا گورنمنٹ. یو ہیو گاٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان, یو ہیو گاٹ لاء منسٹری, یو ہیو I mean there are so many other people.
کوئی شک نہیں ہے سر، کوئی ان کا یہ کام نہیں ہے. میں آپ کو یہ اگر مجھے تھوڑی تسلی کر لیں. جی پلیز. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک آدمی کے خلاف بہت سارا مواد جو ہے وہ جمع کیا، ان جگہوں سے جہاں پہ وہ رہتا ہے، ان جگہوں سے جو ہے حاصل کیا، کس ٹھیکیدار نے کتنے پیسے لیے، کہاں سے لیے، کہاں اس آدمی کی بے نامی جائیداد ہے. یہ سارے جو ہیں یہ بڑے ضروری عوامل ہیں، اس لیے کہ جو ڈاکہ ڈالنے والا ہے ملک اور قوم کے پیسے پہ، اس کو آپ آسان نہ سمجھیں کہ وہ بڑے آسانی سے جو ہے. تو وہ ساری چیزیں میں نے جمع کر کے شہزاد اکبر صاحب کو دی ہیں. اسی طرح سے بہت سارے وزران ہیں، بہت ساری چیزیں جو ان کی وزارت کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو جا کر شہزاد اکبر صاحب سے ایکسپرٹ جو ہے ایک رائے لیتے ہیں. وہ کہاں جاتے اور ہیں اس کے اندر جو ہے میں نے شہزاد اکبر صاحب پھر آگے کہاں لے کے جاتے ہیں ان چیزوں کو؟ سر شہزاد اکبر صاحب ظاہر ہے کہ ہمیں دیتے ہیں اور ہم لے کے جاتے ہیں نیب کے پاس. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن آج تک، لیکن سن لیں جی پلیز، آدھے میں نہ رہ جائے مسئلہ. جی پلیز. کہ آج تک جتنے کیس میں نے نیب کو دیے ہیں یا میرے دوسرے وزراء نے نیب کو دیے ہیں وہ ابھی سرفس پہ نہیں آئے. اس وقت جتنے کیس بنے ہوئے ہیں، ریفرنس بنے ہوئے ہیں، عدالتوں کی نظر ہیں، عدالتوں میں چل رہے ہیں، وہ یا نون لیگ نے پیپل پارٹی کے خلاف بنائے یا پیپل پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بنائے. آپ نے کبھی اپنی کابینہ کے بھی کسی وقت چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے بھی کسی بندے کی فائل آپ نے دی ہے شہزاد اکبر صاحب کو یا نیب کو؟ تو مجھے کل لا کے دے دیں تو میں ان کو دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہو گیا، چلیں ایک اور شارٹ. اگر میرے سنیں، اگر میرے پاس میرے کسی کولیگز کا ہو تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جب میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ دلیل آپ کے لیے کافی ہوگی. اور جب ایک نے حج کے اندر کرپشن کی تو میں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا خدا کے بدلے قانون کے مطابق. وہ 6 سال وہ جے یو آئی ایف کے سلام کے اندر وہ وزیر صاحب جے یو آئی ایف کے تو نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے تھے وہ. سر جے ایف کی بات میں نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کابینہ کا حصہ تھا. ٹھیک ہو گیا، چلیں ایک آج بھی اگر جو ہے اگر آپ مجھے کسی کی آج بھی اگر مجھے کسی کی فائل لا کے دے دیں تو میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی، میں جب یہ اپنے طور پہ مطمئن ہو جاؤں کہ اس کے اندر کوئی کریڈیبل کنونسنگ ایویڈنس ہے، چلیں انشاءاللہ تعالی میں اس کو نہیں چھوڑوں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور شارٹ بریک ناظرین لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے اعظم خان سواتی صاحب سے، فیڈرل منسٹر ہیں آپ نارکوٹکس کنٹرول کے. اعظم صاحب میں چاہوں گا کہ چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، میری خواہش ہے کہ ایک اور پروگرام بھی آپ کے ساتھ کیا جائے پاکستان کی جو سیاست ہے، جو حالات ہیں اس کے اوپر. ایک چھوٹا سا ساؤنڈ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے، شہریار صاحب اور رانا ثناء اللہ کا. میں چاہتا ہوں وہ پہلے آپ 20 سیکنڈ کا سن لیں، اس کے بعد پھر سوال کرتا ہوں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جعلی جو ہیروئن ہے ہم نے جو ہے وہ اپنے گودام سے جو ہے وہ ڈالی ہے. کسی بھی ٹرائل کو شروع ہونے سے پہلے اور فرض جرم لگنے سے پہلے تمام ایویڈنس جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جاتی ہے. ٹرائل آنے دیں، ٹرائل آئے گا. ایک ایک ثبوت میں نے جان اللہ کو دینی اور ہم سب نے اللہ کو دینی ہے. ایک ایک چیز عدالت میں پیش ہوگی. سہیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ویسے ہی اپوزیشن جو ہے آپ لوگوں کے اوپر، وہ احتساب کے اوپر کافی ڈسکشن بھی ہو چکی ہے کہ آپ لوگ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں سیاسی طور پہ اپوزیشن کی. رانا صاحب کا جو معاملہ ہے، چونکہ ابھی آپ وزیر ہیں اس شعبے کے، اس منسٹری کے، تو وہ ایویڈنس وغیرہ کب عدالت میں لے کے جائیں گے؟ اور آپ نے بھی ظاہر ہے کہ دیکھا ہوگا، وہ اس حوالے سے کائنڈلی شیئر کریں جو شہریار صاحب کہتے رہے. دیکھیں آپ لوگوں نے اتنا اس 20 سال کے اندر مجھے پڑھا لیا ہے کہ تقریباً پونے 2 سال جو ہے میں ڈسٹرکٹ ناظم رہا، اس کے بعد 18 سال، اور جتنی بھی آپ کی سینٹ کی بڑی بڑی کمیٹیاں ہیں اس کے میں رکن بھی رہا، چیئرمین بھی رہا، پھر 3 مرتبہ تقریباً جو ہے میں وزیر رہا. ماشاءاللہ. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم اتنا عقل اور فہم میں رکھتا ہوں
کہ میری منسٹری سے، کیونکہ یہ انتہائی حساس قسم کے کیسز ہیں، میں خود جو ہے قانون کا ایک طالب علم ہوں، اس کے پیچ و خم کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، جی میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے ناظرین مایوس اس سے نہیں ہوں گے، اور میں ادب سے یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مایوس نہ کریں نا، آپ کچھ بتا دیں۔ یہ سب عدالت میں ہے کیس، اس لیے اس کے اوپر مجھ سے کافی دفعہ کوشش کی، میں اس دن لاہور میں بھی تھا، دنیا نیوز نے بڑی کوشش کی، لیکن میں نے وہی کہا، اور میرا یہ خیال ہے کہ جب ایک چیز عدالت کے اندر چلی جاتی ہے اور انتہائی حساس قسم کی ہوتی ہے، سینسیٹیو ہوتی ہے، یہ ڈرگس کا مسئلہ جو ہے یہ میری قوم کے لیے ایک المیہ بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، ایک ڈفرینٹ ایک سوال کرتا ہوں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اے سب جوڈس، میں ایک ڈفرینٹ سوال کرتا ہوں، ڈو یو تھنک کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور جس لیول کا یہ کیس ہے 15 کلو ہیروئن، آج وہ مطلب ملزم جو ہے یا جس پہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ اس طرح باہر گھوم رہا ہوتا؟ میں اس کو اس لہجے میں جواب دوں کہ 252 کیسز، یہ سن لیں آپ کے ناظرین جی، میرا یہ خیال انتہائی شاکنگ ہے، 252 سیریس ڈرگ پنز، چھوٹے نہیں، پیڈلر نہیں، اسٹریٹ کرائم کرنے والے نہیں، بڑے بڑے 252 کیسز جولائی 2019 سے لے کر جولائی 2020 تک عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ دے گاٹ ایکویٹڈ فار ون ریزن آر دی ادر۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاتا، ذرا سن لیں تاکہ جی آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کی پوری ہمارے بات کے ساتھ پاس، جی بالکل صحیح ہے، ٹائم ہمارا پروگرام کا ختم ہو چکا ہے۔ صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رانا صاحب کے اوپر جو شہریار صاحب کہتے رہے ہیں، آپ کی بھی اوپینین پوری کی پوری ان کے ساتھ متفق ہے؟ سر انشاءاللہ تعالی جو ہے جب عدالت کے اندر جو ہے کیس چلے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کسی طریقے سے بھی سوال، میرا خیال ہے بڑے ماہر ہیں آپ سوال کرنے کے، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں، نہیں میں تو ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، کوڈ آف کانڈکٹ مجھے اجازت ٹھیک ہے، میں ضرور جواب دیتا ہوں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ٹائم کا سواتی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی اعظم خان سواتی صاحب سے، فیڈرل منسٹر فار نارکوٹکس کنٹرول۔ آج کے لیے اتنا ہی، وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔